الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن والبيان. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میرے عزیزو، میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اصل اندھیرا رکھا ہے، جیسے انسان کی اصل جہالت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. انسان کی اصل جاہل ہونا، نہ جاننا. انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان کی اصل. اس کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے. وہ ایک آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ آیت تو واضح ہے، لیکن اس آیت میں اشارہ ملتا ہے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. میری نشانیوں میں سے ہے رات جو آ چکی ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار لیتا ہوں. نسلخ، سلخ کھال اتارنے کو کہتے ہیں. تو یہ جانور کون سا ہے جس کی کھال اتر رہی ہے، اور وہ کھال کون سی ہے جس کو اتارا جا رہا ہے؟ تو نسلخ منہ النہار، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإذا ہم مظلمون، تو سب کے سب اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. جانور کے اندر کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے جب اس کی کھال اتاری جائے. کھال اتارنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ اس جانور کے اندر ہے کیا. جب ہم اس کی کھال اتار لیتے ہیں تو پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے. سلخ کا لفظ اس میں یہ معنی پیدا کر رہا ہے. یہ کائنات ایک جانور کی طرح ہے، اس کے کچھ اندر ہے، اوپر اس کی کھال ہے. وہ کھال کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، وہ دن ہے. نسلخ منہ النہار، میں وہ دن کی کھال کو اتار دیتا ہوں. پیچھے کیا ہوتا ہے؟ فإذا ہم مظلمون، سارے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اصل نہیں. اور اندھیرا موت ہے. اگر یہ اندھیرا چھا جائے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو کھڑا کر دے تو چند دنوں میں ساری کائنات برف بن کے ختم ہو جائے گی. تو اندھیرا موت ہے، روشنی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو دور کرنے کا ایک نظام ہمیں دے دیا ہے. وہ چاند کی اور سورج کی گردش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں، اپنی قدرت کے مظاہر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلتا ہے. والنہار مبصرا، دن آتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں. جعلنا النہار معاشا، ہم اس کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ مفت میں ہے. سورج آپ پہ آئے گا، نہ کسی سے بل مانگے گا، نہ دوست اور دشمن میں تمیز کرے گا، نہ مومن اور مشرک میں تمیز کرے گا، نہ اچھے اور برے میں تمیز کرے گا. وہ نکلے گا اور ساری کائنات کو روشن کرے گا. اس سورج سے آنکھوں کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، کائنات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور کاروبار زندگی چل پڑتا ہے. ایسا ہی ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا شرک کا ہے،
ایک اندھیرا نافرمانی کا ہے، ایک اندھیرا کبیرہ گناہوں کا ہے، ایک تاریکی ہے، تاریکی جو زنا ہے، جو قتل ہے، جو شراب ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، لواط ہے، اور غیبت ہے، چغلی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، اور ظلم و ستم ہے، غفلتیں ہیں، دنیا کی دوڑ ہے، مال کی ہوس ہے. یہ سارے اندھیرے ہیں. یہ اندھیرے آنکھوں پہ نہیں آتے، یہ اندھیرے اس زمین آسمان کے خلا میں نہیں آتے، یہ اندھیرے دل کی دنیا پر آتے ہیں، یہ یہاں آتے ہیں. دلوں پر لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آیت بتلاتی ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں پہ اندھیرا نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی ہے. اندھیرا کہاں پر ہے؟ دل پر. انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ جس روشنی سے یہ راستہ نظر آتا ہے وہ روشنی آنکھوں میں نہیں ہے، روشنی دل میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ. وہ دل اندھے ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کے دور کرنے کا بھی ایک سورج بنایا. ان اندھیروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے ایک روشنی کا نظام بنایا. وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا علم، آسمانی علم، وہ آسمانی کتب اور انبیاء علیہ السلام وہ روشن چراغ لے کر آئے، وہ روشنیاں لے کر آئے. ان کے چراغ جلانے سے دلوں کے اندھیرے دور ہوئے اور ان کے چراغ جلانے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ ملا. وہ اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے بنے کہ انہوں نے انسانوں کی وہ خیر خواہی چاہی جو دنیا میں کوئی نہیں چاہ سکتا. سڑک بنا دینا، ہسپتال بنا دینا، کپڑے دے دینا، روٹی دے دینا، یہ چھوٹے درجے کی بھلائیاں ہیں. اعلیٰ درجے کی بھلائی یہ ہے کہ کوئی مجھے میری زندگی کا راستہ بتا دے، کوئی مجھے میری زندگی کی منزل بتا دے، کوئی مجھے میرے پیدا ہونے کا مقصد بتا دے، کوئی مجھے میرے خالق کا پتہ بتا دے. مجھے کس نے بھیجا؟ میں نے کب کہا تھا مجھے بھیجو؟ میں نے کب کہا تھا مجھے پیدا کرو؟ میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں؟ لیکن موت بھی ایک امر ہے اور زندگی بھی ایک امر ہے. تو کون ہے میرا بھیجنے والا؟ مجھے کیوں بھیجا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ان سوالات کا جواب دنیا کے دانشوروں کے پاس کوئی نہیں ہے. ان سوالات کا جواب اللہ دیتا ہے، آسمان سے اتارتا ہے اور اپنے نبیوں پر اتارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اتارا، پھر نبی نے اس پر جان کھپائی، اپنے آپ کو پگھلا دیا، گھلا دیا اور انسانوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوشش کی. اس خاص عمل کی بنا پر اللہ کے وہ سب سے محبوب بنے. اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا، کسی وزیر کو سلام نہیں بھیجا، کسی حسین و جمیل کو سلام نہیں بھیجا، کسی عالی نسب کو سلام نہیں بھیجا. شہنشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، ساری کائنات، بحر و بر، عرش و فرش، خلا و فضا، شرق و غرب، شمال و جنوب، ثرا و ثریا، خاکی و ناری، آبی و خلائی اور فضائی اور ہوائی، سب پر جس کی بلا شرکت غیر شہنشاہی ہے. اتنی بڑی شہنشاہی کا مالک، اس نے سلام بھیجا تو نوح علیہ السلام کو بھیجا. سلام علی نوح فی العالمین. سارے جہانوں میں صرف نوح کو میرا سلام پہنچاؤ کہ نوح علیہ السلام نے میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے اپنا سب کچھ گھلا دیا، کھپا دیا. اور اللہ تعالیٰ کو جب 950 سال گزر گئے اور اللہ نے کہا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. وہ دعا اللہ تعالیٰ نے حرف حرف کر کے قرآن کا حصہ بنایا. اور اس میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. دعا مانگی کیسے جاتی؟ شروع سے نہ شروع کر دو ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ کو اپنے غم سناؤ، دکھ سناؤ، دکھڑے سناؤ، اسے باتیں کرو، پھر درخواست کرو. اللہ سننے والا ہے. یہ جو مریض ہوتا ہے نا، مریض جب تک اپنی ساری دل کی نہ سنا لینا تسلی نہیں ہوتی. جو تو ڈاکٹر اپنا پتا مار کے مریض کی سن لیتا ہے اس کا کلینک چل جاتا ہے، چاہے وہ بالکل اناڑی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو. اور جو اپنے علم پہ نازا رہتا ہے اور چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے، 2-4 باتیں پوچھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے اس کو کیا ہے، وہ دوائی لکھنے بیٹھ جاتا ہے. چوتھے دن اس کا کلینک فیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری سنتا ہی، اور باتیں ساری فضول ہوتی ہیں. آج صبح اٹھا تھا، سیر کرنے گیا تھا، اب اس کا بیماری سے تو کوئی تعلق نہیں، بیماری کا ایک لفظ آنے والا ہے، پھر وہاں اس پلان سے باتیں شروع کر دی. پھر واپس آیا تو نہانے چلا گیا، پھر ناشتہ کیا، پھر گاڑی ڈرائیور نے صاف کی تھی میں خود ہی چلانے لگا.
وہ چلتے چلتے میرے یہاں درد ہوا، یہ ایک اس نے بات بتائی ہے میرے درد ہے یہاں، اتنی بات بھی کافی تھی۔ یہ پچھلی کہانی انسان کی کمزوری ہے، یہ سنائے بغیر رہ نہیں سکتا، جو سن لے گا اس کا کلینک چل جائے گا۔ یہی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، نہیں سنتے، مجھے سناؤ میں نہیں تنگ پڑتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ سنو، نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا صرف 2 لفظ ہیں، دعا صرف 2 لفظ ہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اور رب اغفر لی ولوالدی۔ دعائیں 2 ہیں، اپنی بخشش، کفار کی ہلاکت۔ لیکن شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اس کا دعا سے کیا تعلق ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا فإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ ابھی دعا کا ایک لفظ نہیں آیا، ایک لفظ، اپنی کہانی سنا رہے ہیں، یا اللہ میں نے یہ کہا انہوں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا، میں نے یہ بات بھی کی، میں نے یہ بات بھی کی، میں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ بھی کیا اور تکبر بھی کیا اور بدتمیزی بھی کی اور آنکھوں پہ کپڑے ڈال لیے، کانوں میں انگلیاں دے لی، مجھ سے دور ہو گئے۔ یہ اس دکھ بھرے انداز کی کہانی تھی کہ اگلی کہانی تو نوح علیہ السلام کی چل رہی ہے، لیکن بیچ میں قال وقال نوح، یہ جو قال نوح ہے، جو پیچھے ایک قالا آ چکا ہے، اس کی یہاں ضرورت کوئی نہیں۔ یہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے اس درد بھرے انداز میں دکھڑا سنایا کہ اگلی بات کا اللہ خود ترجمان بن گیا کہ وہ نوح یوں کہہ رہا تھا، یہ ہے نوح یوں کہہ رہا تھا۔ علیہ الصلوۃ والسلام وقال نوح، وہ میرا نوح یوں کہہ رہا تھا، میرے بچے نے یہ کہا یہ کہا۔ تو اللہ کو وہ دکھڑا انداز، اسلوب، یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ اس طرح اللہ سے باتیں کرو گے، اللہ کھولتا بھی جائے گا، دیتا بھی جائے گا۔ تو اگلا پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہنا شروع، وہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا۔ ایک دعا پہلی آئی ہے۔ اصل دعا مانگنے سے پہلے دکھڑا ایسا درد بھرا تھا کہ قبولیت پہلے آئی، دعا بعد میں آئی۔ اقرار یعنی ایک آدمی عرضی پیش کر کے پھر درخواست کرتا ہے کہ قبول فرمائیں، پھر اگلا اس کو پڑھتا ہے، پھر سائن کرتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ عرضی پیش کرنے سے پہلے قبول، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول پہلے کر لیا، ہاں ہو گئی تیری بات، مجھے پتا تو کیا مانگنے والا ہے، میں نے قبول کر لیا اور میں نے انہیں ڈبو دیا۔ دیکھو ماضی کا لفظ ہے، اغرقوا، ابھی تو اس کے بھی کئی دنوں کے بعد ابھی کشتی بننی ہے، اس میں کافی وقت لگنا ہے، پھر جا کے وہ قصہ چلنا ہے۔ اغرقوا ہو گیا، ادخلوا چلے گئے آگ میں۔ اب آئی دعا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دعا اب آ رہی، قبولیت پہلے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے ناز ہیں ان عظیم انسانوں کے ساتھ جن کا کام کیا تھا؟ انسانوں کو روشنی دکھانا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تو سلام آ رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اللہ نے سلیمان کو سلام نہیں بھیجا۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، بادشاہی ملی، اللہ نے سلام نہیں بھیجا۔ سلام کے پاس آیا ابراہیم، اور کیا موسیٰ و ہارون، اور کیا الیاسی، جو
دنیا جن کے پاس دنیا بھی کوئی نہ تھی، دنیاوی مرتبہ مال دولت بھی نہیں تھا، بعض انبیاء مالدار آئے ہیں، تو اللہ السلام علی ابراہیم. اور کوئی آپ دیکھو نا انسانی کمزوری ہے، آپ میری تعریف کرو گے مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کی کروں گا آپ کو اچھا لگے گا، میں آپ کی تعریف کروں گا تو آپ کہو گے کیا کہا آپ نے، ذرا پھر کہنا سمجھ میں نہیں آیا ہے. حالانکہ سمجھ میں آ چکا ہے، جی چاہتا ہے دوبارہ سننے کو. اور آپ میری برائی کرو گے نا تو میں پوری سننے سے پہلے ٹوک دوں گا، کیا بک رہے ہو کیا بک رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. تعریف آدمی سننا چاہتا ہے اور برائی سے بچنا چاہتا ہے، تو جس کی اللہ تعریف کرے وہ کیسا ہوگا. اور تعریف بھی ایسی ویسی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف ہے کہ اے میرے محبوب تو بھی ابراہیم کے پیچھے چل، تو بھی اس کی اقتداء کر. یہ تعریفیں انبیاء کے. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کو سلام کہہ دو. کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر وزیر سے بات نہیں کی، کسی مالدار سرمایہ دار سے بات نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرانے والے، گھر سے بے گھر در سے بے در، ٹھوکریں کھا 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 پرورش پائی، پروان چڑھے، پردیس میں رہے. پردیس تو ویسے ہی انسان کے لیے مصیبت ہوتا ہے، پھر جہاں فقر بھی ہو، بکری چرانا بھی ہو. اور میاں بیوی نکلے ہیں اپنی فلما قضا موسیٰ الاجل، جب مدت پوری ہو گئی اور چلے اور راستہ بھولے اور آگ نظر آئی، فآتیکم منھا بقبس. قبس کا لفظ بتاتا ہے رات اندھیری تھی. او وجد علی النار ہدا، ہدا کا لفظ بتاتا ہے کہ راستہ بھول چکے تھے. لعلکم تصطلون، تصطلون کا لفظ بتاتا ہے کہ سرد رات تھی. 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی، رات کا اندھیرا، راستے کا بھٹکنا اور شدید سردی. فلما اتاہا، اب آئے وہاں آگ لینے. آگ لینے کیا آئے؟ اللہ کے نظام بدل گئے. کیا بات ہے، سنو بھائیو، ایک اچھی آواز ہو کان کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، سارا جسم میں سے چون چون جاتا ہے. آواز اللہ کی ہو تو کیا کیفیت ہوگی. اور اللہ کی آواز کا سننے کے لیے صرف کان نہیں ہے. اللہ جب اللہ بولے گا جنت میں، یا جب اللہ بولے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو سارے جسم کا رواں رواں کان بن گیا تھا، ہر روئے سے آواز اندر جا رہی تھی. تو لذت کتنی بڑھ گئی. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. کیا عظمتیں ہیں. یہ جھنڈے والی گاڑیوں کو دیکھ کے رشک نہ کیا کرو، ورنہ تم خود علم کے ناقدرے بن جاؤ گے. لوگوں کے بڑے محل دیکھ کے حسرت بھری نظریں ڈالو گے تو اللہ علم کا نور سلب کر لے گا. لوگوں کی دنیا کو دیکھ کر اگر تمہارے اندر میں حسرت اٹھی تو اللہ علم کی شمع اندر میں بجھا دے گا. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، 7 زمین آسمان مل کر بھی اس کے ایک حرف کی قیمت نہیں بن سکتے. سبحان اللہ الحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او قال تملأ ما بین السماء والارض. ایک الحمدللہ سارے ترازو کو بھر دے گا. سبحان اللہ والحمد للہ کا اجر زمین آسمان کے خلا کو بھر دے گا. تمہارے پاس جو دولت ہے یہ کسی کے پاس کوئی نہیں، بشرطے کہ قدردان بنو، بشرطے کہ اس کو سینے سے لگاؤ. اگر ہم نے اس کو دھکے دینا شروع کر دیے پھر لوگوں سے گلا درست نہ ہوگا کہ دین کی ناقدری ہو رہی ہے. اللہ نے وہ دولت دی ہے جس کا کوئی مقیاس پیمانہ ہے نہیں ہے. اللہ بات کر رہا ہے، موسیٰ تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا رواں رواں کان بن گیا اور وہ سن رہے تھے اور آواز اتر رہی تھی اور وہ بے خود ہو رہے تھے. آگے تعارف شروع ہو گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیہ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. اتنی بات چلی کہ موسیٰ علیہ السلام سر سے پاؤں تک سن رہے ہوں، انہیں ہوش کیا ہوگا. ایک دم اللہ تعالیٰ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بات ختم ہونے لگی ہے تو انہوں نے بات کو بڑھانا شروع کر دیا. ہی عصایا، ہی کا بھی اضافہ ہے، یا کا بھی اضافہ ہے. یہاں صرف ایک لفظ کافی ہے. العصا کیا ہے؟ العصا لاٹھی. کہ عصایا اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یہ عزت، یہ بلندیاں انبیاء کے حصے میں آئی ہیں۔ جب اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہا تو سلام علی محمد نہیں فرمایا، سلام علی احمد نہیں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ذاتی نام کے ساتھ، ان کی ابتدا کے ساتھ اور پھر اپنے نام کے تکرار کے ساتھ، ملائکہ پر الف لام لگ کر بھی مطلب پورا، لیکن اپنے نام کا تکرار اضافت، عزت افزائی کے لیے، عزت میں ذاتی کے لیے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون بعد تفعیل میں تکرار اور استمرار ہوتا ہے، درود پڑھتے ہیں نہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں، تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک پڑھتا ہے، پھر مغرب سے سورج نکلے گا، اہل ایمان مر جائیں گے، اللہ اور فرشتے، اب فرشتے پڑھ رہے ہوں گے، اللہ پڑھ رہا ہوگا، قیامت کے نفخے پر فرشتے بھی مر جائیں گے، جبریل میکائیل بھی مر جائیں گے، اللہ اکیلا ہے۔ یصلون کے لفظ میں یہ مطلب موجود ہے کہ اس وقت اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ یہ عزت اللہ نے بادشاہوں کو نہیں دی، جھنڈے والے کاروں کو نہیں دی، بڑے بڑے بنگلے والوں کو نہیں دی، سنگ مرمر اور فواروں میں چلنے والوں کو نہیں دی، یہ انبیاء اور انبیاء کے پیچھے چلنے والوں کو دی ہے۔ اتباع الانبیاء کو یہ عزت اور دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نور لے کر آئے جو بجھا نہیں، اس میں سارے نور داخل ہو گئے۔ اوتیت المکان مثانیہ مکان التورات، تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی، والمائدۃ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ مل گئی، والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی، وفضلت بالمفصلات، 9 سورتوں میں ساری کتابیں آ گئی، 7 حامیم، زبور، مائدہ، انجیل، فاتحہ، تورات، 7 آیات۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹ۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، بسم اللہ کی با پہ بولنا شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہو سکا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے عالم ہیں، جبکہ علم کا زوال شروع ہو چکا تھا، مدارج السالکین میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1000 صفحہ لکھ دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا آپ کا علم ختم ہو جائے گا، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، ختم، آگے پیچھے کچھ نہیں، چلو مفعول بہ مقدمہ ہے اور پھر فعل مؤخر، یہ حصر ہو گیا، چلو گئے، ختم۔ لیکن یہ زوال کے دور کے حقہ کا انسان ہے اور اس نے 1000 صفحہ تقریباً ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھ ڈالا ہے۔ یہ علم ہے، یہ نور ہے، یہ روشن چراغ ہے جس اللہ نے بجھنے سے تنزیل وہ آ رہا ہے، تنزیل اتارا ہوا تو ہے لفظی ترجمہ، اور جو اس میں جو مطلب نکل کے باہر آ رہا ہے وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہاں سے آ رہا ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا، اٹھایا، بچھایا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، اس کا ملک کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کا علم کیسا ہے؟ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، صفات لانا، ذات کو مؤخر کرنا، یہ فصاحت کا ایک خوبصورت قاعدہ ہے کہ اس سے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ تجسس بڑھ جائے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ الرحمن، الرحمن کون ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، کون ہے؟ الرحمن کون ہے؟ علی العرش استوى، کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ارے بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، ارے بھائی اللہ کا واسطہ بتا دے وہ کون ہے؟ تو اب آیا اللہ، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لہ الاسماء الحسنی، نہ کوئی صفات میں اس جیسا، نہ کوئی ذات میں اس جیسا، لیس کمثلہ شیء۔ کاف زائدہ ہمیں بتایا گیا، اور ٹھیک بھی ہے، غلط نہیں کروں، ٹھیک ہے کاف زائدہ، لیکن مجھے ویسے تو کچھ نہیں یاد رہا، سب بھول گیا، لیکن یہ بس عربی کے ساتھ میرا ایک عشق ہو گیا۔ جب کسی کو صفات سے میں تشبیہ دیا جائے تو کاف استعمال ہوتا ہے، کل اسد، کل بحر یقذف للبعید للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید سحائبا، کل بدر حیث اتجہت رأیتہ
یہدی الی عینیک نورا ثاقبا کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. متنبی سیف اللہ کو بیوقوف بنا رہا ہے. بیوقوف بنا کے پیسے لیتے تھے نا, کبھی سمندر بنا دیا, کبھی سورج بنا دیا, کبھی چاند بنا دیا. کوئی بن سکتے ہیں ایسے کہ میرا ممدوح, کبھی سورج ہے جہان روشن, چاند ہے ٹھنڈی روشنی دیتا ہے, سمندر ہے قریب آؤ تو موتی دیتا ہے, دور جاؤ تو بارش بھیجتا ہے. کل بحر کالشمس کل بدر کل بدر کل اسد. اور جب ذات میں تشبیہ دینی ہو ذات میں تو کاف کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, پھر مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور مجھے اس وقت مقامات یاد آ گئی. وہ ابو زید سروجی نے کہا تھا انا السروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسدی, والشبل فی المخبر مثل الاسدی. شیر کا بیٹا آزمائش میں شیر ہوتا ہے تو ذات میں تشبیہ ہے تو مثل الاسد, الشبل مثل الاسد. لیکن زید مثل الاسد نہیں ہوتا, زید کالاسد ہوتا ہے. لیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ شیء, کوئی نہیں جو اس کی صفات میں اس جیسا ہو. کا کوئی نہیں جو اس کی ذات میں اس جیسا ہو. مثلہ شیء, کوئی شے نہ اس کی ذات میں اس جیسی ہے نہ اس کی صفات میں اس جیسی ہے. ہر چیز ہر صفت سے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. یہ وہ قرآن, یہ وہ تنزیل من الرحمن الرحیم, کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. قرآنا عربیا کا اضافہ کیوں ہے؟ یہ نیو ٹاؤن والوں کو سمجھانے کے لیے کہ عربی سے عشق کرو. صرف ضرب زید عمرا والی عربی سے کام نہیں چلے گا. اکل زید طعاما وشرب زید ماء وضرب زید عمرا. مشایخ چشت حضرت شیخ کی کتاب ہے, اس میں ایک بڑے مشایخ میں سے تھے, جیسے ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب تھے, عالم تو نہیں تھے, بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے, ایسے وہ ایک ہستی گزرے ہیں. وہ پڑھنے گئے, ماں نے پڑھنے بھیجا تھا, انہوں نے نحو کا سبق پڑھا, ضرب زید عمرا. تو وہ استاد سے کہنے لگے استاد جی یہ زید نے واقعی مارا ہے عمر کو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مثال ہے. کہا پھر استاد جی یا جھوٹ ہے؟ اگر نہیں مارا جھوٹ ہے, مارا ہے ظلم ہے. جس علم میں ایک بات ضرور ہو, یا جھوٹ ہو یا ظلم ہو, میں نہیں پڑھتا. گھر واپس. انہ لتنزیل, قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف. ممکن ہے اس سے بھی کئی اور جگہ ہو, لیکن جو میرے دل کو لگا اس سے خوبصورت تعارف قرآن کا, قرآن کی زبان میں مجھے اور کہیں نہیں ملا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہاں سے آیا ہے؟ رب العالمین سے. کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. کس پر آیا ہے؟ علی قلبک. کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین. کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین. کوئی پہلے بھی اس کی گواہی موجود ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اس سے کامل تعارف قرآن کا قرآن کے اندر. ممکن ہے کہیں اور بھی, میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا, میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ اس سے خوبصورت تعارف اور کوئی نہیں. بلسان عربی مبین کا اضافہ کیوں ہے؟ ضرب زید کی نفی کے لیے ہے کہ اس سے اتنا تو ذوق پیدا کرو کہ تمہارے اندر اس کا حسن تو کھلے. میرے رب کی قسم, صرف قرآن وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکتا ہے, ورنہ کوئی موسیقی کا سر, کوئی ساز, کوئی مورت, کوئی صورت, کوئی وادی, کوئی دامن, کوئی کوثر, کوئی پھول, کوئی کلی, کوئی ساغر, کوئی مینا, کوئی جام, کوئی گھنگرو, کچھ نہیں میرے رب کی قسم جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکے. صرف قرآن وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکتا ہے, اور صرف تم ہو جو یہ کام کر سکتے ہو. یہ تاجر نہیں کر سکتا, ذمہ دار نہیں کر سکتا, تبلیغ والا نہیں کر سکتا, ڈاکٹر نہیں کر سکتا, انجینئر نہیں کر سکتا, سیاستدان نہیں کر سکتا. یہ صرف تم کر سکتے ہو اور تم کرتے نہیں ہو. یہ میرا گلہ ہے, یہ میرا گلہ ہے کہ دل کے تاروں کو چھیڑ دے, وہ سارا جسم سرشار ہو جائے. جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے نا پردے کے پیچھے چھپ کر, اور اللہ کے نبی نفلوں میں پڑھ رہے تھے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. جا رہے اور حضرت عمر اچھل رہے, کرنٹ لگ رہا ہے.
آخر ان کی زبان سے نکلا ما اشعرہ ہو، کتنا بڑا شاعر ہے، کتنا بڑا شاعر ہے۔ اور اس وقت یہ آیت اللہ کے نبی نے فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، اور یہ قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ رسول کریم ہے، شاعر نہیں ہے۔ حضرت عمر اچھل پڑے، اوئی ما السحرہ ہو، میں تو منہ میں بولا تھا، اس نے اتنی دور سے سن لیا، یہ کتنا بڑا جادوگر ہے۔ تو آپ اگلی آیت آئی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ ختم ہوئی پڑی ہے۔ تو میرے عزیزو، تم سے تو یہ مطالبہ کر سکتا ہوں، ساری دھرتی میں اور کسی سے یہ نہیں کر سکتا، اہل مدارس سے یہ میرا مطالبہ ہے۔ قرآن تمہارے دل کو چھیڑنا چاہیے، یہ تمہارے دل کے تاروں پہ سے بجنا چاہیے، یہ تمہیں بے خود کرے، یہ تمہیں دیوانہ کرے، یہ تمہارے اندر میں الفاظ مجھے نہیں مل رہے، تمہارے اندر کو بے قرار کرے۔ اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس میں یہ تاثیر ہے۔ یہ ابد الآباد کا پیغام ایسے کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ ابد الآباد اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو اللہ نے اس کے اندر ایسا حسن رکھا ہے جو آدمی کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ تمہارے ذمے ہے، اس کو اس تک پہنچنا تمہارے ذمے ہے۔ یہ مطالبہ ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا سوائے تمہاری ذات کے۔ اس ذوق میں بڑا خلا آ چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس پر موقوف ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ سبب ہے، علت تو اللہ کی قبولیت ہے، لیکن یہ سبب ضرور ہے، اور یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ میں اس کو سبب کے درجے میں رکھ رہا ہوں۔ ابو جہل بڑا عربی دان تھا، ولید بن مغیرہ بڑا عربی دان تھا، محروم رہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سبب ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عربی زبان کے سیکھنے پہ 40,000 دینار خرچ کیے۔ 40,000 دینار اگر 10,000 روپے تولہ سونے کی قیمت ہو تو 15 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 15 کروڑ روپیہ لغت کے سیکھنے پر لگایا ہے۔ تو وہ دیوانے نہیں تھے، عارف لوگ تھے، خبیر لوگ تھے، علم والے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کائنات کے محسن ترین انسان ہیں کہ وہ روشنیاں لے کر آتے ہیں، وہ اندھیرے دور کرتے ہیں، وہ دلوں کا اندھیرا دور کرتے ہیں، اور ان کے آنے سے اجالا ہوتا ہے۔ وہی روشنیاں تمہارے ہاتھ میں آئی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ یہ چراغ نہ جلے تو دنیا اندھیرے ہی میں رہے گی، یہ چراغ اگر نہ جلے تو دنیا خسارے میں چلی جائے گی، یہ چراغ نہ جلے تو دنیا جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ جیسے آج بنے ہوئے ہیں، جیسے آج یہ ایک ریلے کا ریلا ہے جو جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ ان کو روشنی دکھانے کا انتظام ان 4 دیواریوں میں ہے، اور ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ 4 دیواریاں یہاں ہوں یا کسی اور بر اعظم میں ہوں، صرف یہاں یہ انتظام ہے۔ اگر ہم غافل ہو گئے تو ساری امت کی تباہی میری گردن پر ہے، ساری امت کی تباہی میری گردن، میری پوچھو۔ سفینہ جب ڈوبتا ہے نہ خدا پوچھے جاتے ہیں، انجن جب ٹکراتے ہیں ریل کے وزیروں سے پوچھا جاتا ہے، فوجیں جب شکست کھاتی ہیں سپہ سالاروں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہودیوں نے یہ کر دیا، کیوں کر دیا؟ امریکہ نے یہ کر دیا، کیوں کر دیا؟ یورپ نے یہ کر دیا، ہندوستان نے یہ کر دیا، ہندو نے یہ کر دیا، ملاحدہ نے یہ کر دیا، زنادقہ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اس لیے کر دیا کہ میں سویا ہوا ہوں، اس لیے کر دیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کر دیا کہ ہماری شمع ٹمٹماتے چراغ بن چکے ہیں، انہیں الاؤ دینے کی ضرورت ہے، انہیں بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ مثل نورہ کمشکات، یہ آیت کہیں اندر فٹ کرو، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال۔ یہ آیت اپنے اندر فٹ کرو، اس کو آیت النور کہا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات اللہ نے کر دی ہے
کہ وہ سینے لے کر آؤ، وہ سینے لے کر آؤ جس میں ایمان کے چراغ ہوں، پھر وہ فانوس لے کر آؤ جن میں ان چراغوں کو رکھا جائے، پھر وہ تیل لے کر آؤ جو ان چراغوں میں ڈالا جائے، پھر ان کو آگ دکھاؤ جس سے وہ روشن ہوں، تمہارا بھی ذرہ ذرہ روشن ہو اور تمہارے ذریعے سے کائنات بھی روشن ہو۔ کمشکات، مشکات سینہ، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے ایمان، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ وہ ایمان ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس دل ہے، وہ فانوس دل ہے۔ فانوس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے روشنی کو پھیلا دینا، روشنی کو پھیلا دینا۔ اگر فانوس کے شیشے دھندلا جائیں تو طاقتور بلب بھی مدھم پڑ جاتے ہیں، فانوس کے شیشے تیز ہوں، صاف ہوں، روشن ہوں تو زیرو کے بلب بھی ساری مسجد کو روشن کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو عصر کے بعد ایک ہمارے نوکر کے ذمہ تھا، وہ سارے دیرے کی گھر کی بتیاں لیمپ سے لائن میں لے کے بیٹھا ہوتا تھا۔ میں 40 سال پیچھے چلا گیا، اچانک یہ بات کرتے کرتے مجھے وہ بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ عصر کے بعد اس نے ایسے لائن میں رکھا ہوتا تھا اور ایک ایک لیمپ کا وہ شیشہ نکال کے اسے صاف کرتا تھا اور اسے کپڑے سے تھوڑا سا پانی لگا کے پھر صاف کرتا، پھر فٹ کرتا، پھر جا کر وہ کمروں میں رکھتا۔ ہمارے باپ کے کمرے میں بڑا لیمپ جلتا تھا تو اس کے شیشے کو وہ خاص طور پہ 3-4 دفعہ صاف کرتا تھا کہ کہیں پٹائی نہ ہو جائے یا کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ پھر اس میں تھوڑا سا جب وہ جلتا تھا اس کے ساتھ جو لو جلتی تھی اور بتی جلتی تھی تو وہ سارا کمرہ روشن ہوتا تھا۔ یہ دل، یہ دل، یہ دل، اس میں ایمان اور اس میں علم اس وقت روشن ہوگا جب یہ دل صاف ہوگا۔ اور یہ دل کب صاف ہوتا ہے؟ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ اور یہ دل کب گندا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے دل سب سے زیادہ گندا، نظر آوارہ، کان آوارہ۔ جس کے 2 دروازے کھل گئے، جس کی نظر آوارہ ہو گئی، جس کے کان موسیقی پہ لگ گئے، جس کی نظر لڑکیوں پہ لگ گئی، وہ برباد ہو گیا۔ اس کا دل ساری زندگی ابلتا ہوا گندا گٹر رہے گا، یہ نہیں دھل سکتا، یہ نہیں صاف۔ اکبر ماں بخن، یہ 3 دروازے بند کرو، زبان غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، کان باتوں کے سننے سے، نظر آوارگی سے، فحاشی، بے حیائی سے بچا لو، دل روشن ہوگا، فانوس بنے گا۔ اس میں ایمان کو لے کر آؤ، ایمان کا چراغ لاؤ۔ اب اس میں تیل ڈالو۔ تیل کون سا لاؤ؟ زیتون کے درخت کا۔ کون سا زیتون کا درخت؟ جس کو مشرق سے بھی سورج کی گرمی پڑے، مغرب سے بھی گرمی پڑے۔ درخت کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں پھل تھوڑا لگتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے وہاں پھل زیادہ لگتا ہے۔ یہ وہ زیتون کا درخت ہے جو مشرق سے چلتا ہے سورج تو سامنے اوٹ نہیں، دھوپ پڑتی، مغرب تو کو جاتا ہے دھوپ پڑتی ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، اس میں سے تیل نکالو۔ یہ کون سا ہے جو مشرق سے بھی روشن، مغرب سے روشن؟ یہ کون سا تیل ہے؟ یہ وہ قرآن کا تیل ہے جس کو تم جلالین کی شکل میں پڑھتے ہو اور ترجمے کی شکل میں پڑھتے ہو۔ یہ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اس کی ایک توجیہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن شرق میں ہوگا تو بھی روشن ہے، غرب میں ہوگا تو بھی روشن ہے، شمال میں ہوگا تو بھی روشن ہے، جنوب میں ہوگا تو بھی روشن ہے۔ دھند چھا جائے یہ روشن، گمراہی چھا جائے یہ روشن، تباہی آ جائے یہ روشن، لوگ انکار کریں یہ روشن۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، آگے ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ جعل سے نکال دیا ہے اور کر دیا اللہ نے کفر کے کلمے کو نیچے، ٹھیک، اور کر دیا اللہ کے کلمے کو بلند۔ پچھلے کلام کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک دم یہاں بات بند کر کے واو استنافیہ ہے، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہوتا ہی ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ تو بلند ہوتا ہی ہے۔ کیا مطلب تھا کہ کوئی یوں تقابل نہ کر بیٹھے کہ کفر کا کلمہ بلند ہوگا تو کلمۃ اللہ پست ہو جائے گا، اور جب کفر کا کلمہ پست ہوگا تو کلمۃ اللہ بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس ذہن سے ہمیں نکالا کہ نہیں 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 نہیں، کبھی پست ہوگے، کبھی بلند ہوگے، تم پر آئے گا عروج بھی، زوال بھی۔ جو کلمۃ اللہ ہے، جو کلمۃ اللہ ہے، جو کلمۃ اللہ ہے، جو کتاب اللہ ہے، جو دین اللہ ہے، یہ کفر کے پست ہونے سے اونچا نہیں ہوتا اور کفر کے اونچا ہونے سے پست نہیں ہوتا، وہ تو بلند ہی ہے،
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وہ تو بلند ہی ہے، وہ پست ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پست نہیں ہوتا. لا شرقیہ ولا غربیہ، ہر حال میں روشن. قرآن سے نور لو، قرآن سے تیل نکالو، ایمان کے چراغ میں ڈالو، تقوی کی آگ دکھاؤ، توکل کی آگ دکھاؤ، زہد کی آگ دکھاؤ، عمل کی آگ دکھاؤ، انابت کی آگ دکھاؤ، خشیت کی آگ دکھاؤ، اور محبت کی آگ دکھاؤ، اور علم کی آگ دکھاؤ، اور راتوں کے آنسوں کی آگ دکھاؤ، تواضع کی آگ دکھاؤ، مسکنت کی آگ دکھاؤ، درگزر کرنے کی آگ دکھاؤ، معاف کرنے کی آگ دکھاؤ، سہ جانا، چپ جانا، پی جانا، چپ کر جانے کی آگ دکھاؤ، صبر کی آگ دکھاؤ، خشوع کی آگ دکھاؤ، قنوت کی آگ دکھاؤ. یہ ساری صفات ایمان، اس کی آگ دکھاؤ. یہ جلے گا، یہ جلے گا. یہ قرآن، یہ علم ایمان میں آئے گا، ایمان روشن ہوگا، وہ دل کو روشن کرے گا، وہ روشن ہوگا، وہ تاخیشوں کو روشن کرے گا، وہ روشن ہوگا، ذرہ ذرہ روشن ہوگا. یہ روشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى یخرجون من كل غبراء مظلما. پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا والے شاید پہچاننے سے بھی انکار کر دیں، جنہیں دنیا والے کوئی مقام دینے سے بھی انکار کر دیں، پر یہ اللہ کے پسندیدہ، محبوب، مقرب، متقی، ان کے دل ہدایت کے چراغ، روشن چراغ. اندھیروں کی طرف رخ کریں گے تو اندھیرے بھاگ جائیں گے، اندھیروں کی طرف منہ کریں گے تو اندھیرے دوڑ جائیں گے. اندھیرے حکومتوں سے دور نہیں ہوتے، سورج آ کے دور کرتا ہے. حکومت اعلان کرے ڈنڈے لے آؤ گے، اندھیرا بھگاؤ، اندھیرا بھگاؤ، اور پاگل بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، صبح 6 بجے خود ہی ضرور روشنی آ جائیں گی. یہی کفر کا اندھیرا ہے. حکمران، حکومت والوں نے اندھیرے نہیں بھگائے، علم والوں نے اندھیرے بھگائے ہیں. چٹائی پہ بیٹھنے والوں کا کام ہے، جن کے ذریعے سے یہ شمع آج تک فروزہ ہیں، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا انہیں کوئی نہیں بجھا سکتا. لیکن بھائیو، ہاں، پدر من سلطان بود سے کام نہیں چلتا. بے شک وہ بڑے لوگ تھے، ہمیں ان پر فخر ہے، ہم انہی کی لڑی کے لوگ ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع. لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. کام خود یہ شمع جلاؤ، خود یہ چراغ جلاؤ کہ ساری دنیا میں اندھیرا چھا چکا ہے، روشنیاں ناپید ہو چکی ہیں، اور انسانیت تباہی کے کھڈوں میں جا چکی ہے. جو انہیں آ کے روشنی دکھائے گا، جو انہیں قرآن کا نور دکھائے گا، وہ انسانیت کا محسن اعظم بن جائے گا. یہ دولت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ لے رہے ہو، سیکھ رہے ہو. مانگو کہ یہ اندر میں اتر جائے، یہ دل میں اتر جائے، یہ دل کے تاروں پہ چھڑ جائے. اور وہ جو عشق کی محبت کی دنیا ہے نا، ہم فقہ پڑھتے پڑھتے نا بالکل خشک ہو جاتے ہیں، خشک. ہمارے اندر وہ رگے عشق مر جاتی ہے. وہ اس وقت تک نہیں چھڑ سکتی جب تک کلام کا حسن معلوم نہ ہو، اس وقت نہیں چھڑ سکتی. اور اس کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ کہہ رہا ہے ربانی بنو، ربانی بنو. کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ وَلَكِن كُونُوا علماء وَلَكِن كُونُوا صالحين وَلَكِن كُونُوا أتقياء بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طریقہ بھی بتایا ہے. قرآن میں لگو، قرآن کو سیکھو سکھاؤ، قرآن کو سیکھو سکھاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ربانیین بن جاؤ گے. ربانی، ربانی، ربانی کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جیسے ماں سے آدمی ٹوٹ کے پیار کرتا ہے نا، ربا پالنے والی ماں تھی نا، تو ماں سے آدمی ٹوٹ کے پیار کرتا ہے. ماں کی محبت کے لیے دلائل نہیں قائم کرنے پڑتے، ماں کی محبت کے لیے کوئی شواہد نہیں جمع کرنے پڑتے، از خود ماں کی طرف طبیعت چلتی ہے. فطرت ولیکن کونوا ربانیین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے شواہد دلائل کے ذریعے سے مجھے نہ پہچانو، مجھے عشق سے پہچانو. امام راضی دلیلیں دینے بیٹھے تھے، پھنس گئے تھے. 100 دلیلیں دی، 100 کی 100 شیطان نے کاٹ کے وہ ماری. وہ منطق تو اس زمانے میں ہتھیار کند ہو گیا تھا، آج کیسے یہ چلے گا؟
100 دلیلیں منطق، یہی تو کہتے ہو نا منطق کے ذریعے سے ہم باطل کا توڑ کر دیں گے. وہ سب سے بڑے فلسفی، سب سے بڑے منطقی، خیر انہوں نے تو منطق اور فلسفے کو اعلیٰ ہی بنایا تھا. تفسیر رازی کیا با کمال چیز ہے، کیا شاہکار ہے. لیکن آج کا منطق پڑھنے والا تو اس کو قرآن کے ذریعے کہاں ذریعہ وہ تو تفسیر رازی ہی نہیں پڑھتے چلے جائے کہ اس کو آگے باطل کے لیے حجت بنائے. ساری زندگی دلائل کے ہتھیار سے کھیلنے والا، موت پر شیطان سے نے دلیل مانگی، اللہ ہے دلیل دو. 100 دی 100 توڑ دی، 100 کی 100 توڑ دی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا. شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پہ کھل گیا، کہنے کہ ہے وقت کا امام خطرے میں ہے. وضو کر رہے تھے، وضو مسے کے لیے پانی لیا، پانی تو کہنے کہ ہے وقت کا امام خطرے میں ہے. اسی پانی کو یوں پھینکا، سامنے دیوار پہ پانی جا پڑا. کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا، کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا. ایک عشق والے کے ایک بول نے سارے فلسفے کی بنیاد توڑ کے رکھ دی. امام راضی کے منہ سے نکلا میں نے بے دلیل مانا، دفع ہو جا. ولیکن کونوا ربانیین، تم وہ علم والے بنو جن کے دل میں اللہ کی محبت عشق بن جائے. عشق عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علمیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے سر چین نبا ہو تو کافر کہیں ہزاراں ہو. یہ ہماری زبان کی شاعری ہے. عشق وہ لاؤ، وہ دوا لے گا جو دل کے تاروں پہ چلے اللہ کا کلام، اور سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود وہ. چلو میں تمہیں اپنے الفاظ سے قرآن میں لے جاتا ہوں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. تقشعر، اقشعرار، اقشعر یقشعر اقشعرارا. مجھے ساری گردان یاد آ گئے، لیکن گردان یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہاں وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا ہو رہا ہو، اور تقشعر ہو رہا ہو، اور تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. قرآن اس طرح سیکھو، قرآن اس طرح پڑھو کہ یہ کیفیت پیدا ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی تو یہ ایک خشک پیغام بن جائے گا جو دل کی دنیا کو آباد نہ کر سکے گا. اور دل کی دنیا عشق و محبت سے ہی آباد ہوتی ہے. دل کا وظیفہ ہے کسی نہ کسی پہ ضرور آئے گا. اب الحب ان یقفا وقم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وتنبا. یہ ہو کے ہی رہتا ہے کہ دل میں محبت ڈیرے ڈالتی ہے. باغن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا ان لم یجر دمع کا اوجرا. امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا. اس لوتھڑے کا کام ہے کسی کو چاہنا، کسی پہ آ جانا. اس کو بچا لو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بچا لو بچا لو بچا لو. صورتوں پہ نہ آ جائے، مورتوں پہ نہ آ جائے، عہدوں ڈگریوں پہ نہ آ جائے. یہ اللہ پہ آئے، یہ صرف اللہ پہ آئے، یہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کی طرف بڑھتا ہو، اور اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا. خبیب سولی پہ چڑھ رہا ہے اور اسے کفر کا اختیار دیا جا رہا ہے. سولی پہ چڑھتے ہوئے کو شیر کہتے ہیں. سولی پہ چڑھتے ہوئے تو باتیں بھول جاتی ہیں. شیر کس کو یاد آتے ہیں؟ شیر کہنے کے لیے انتہائی سکون چاہیے. اور وہ سولی کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا عني إلى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آصمت معي. ایسی خوبصورت شاعری، ایسی خوبصورت شاعری. اللہ پہ مر مٹنے کے انداز تو دیکھو. چڑھا دیا گیا، منہ قبلے کی طرف تھا، نیزے اٹھے تو این اس وقت ابو سفیان نے کہا ٹھہر جاؤ. کیا ہے؟ کہ قبلے کی طرف پیٹ کر دو، قبلے سے منہ پھیر دو. اب لکڑی کو ہٹایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے. یہ شیر کہتے چلتے ہوئے، اور یہ شیر کہیں ہیں لٹکے ہوئے. گھمایا اور منہ پھرا تو کیا کہا؟ ما ان ابالی حین اقتل مسلما على ای جنب کان للہ مصرعی وذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک على اوصال شلو ممزعی. ابو سفیان
ادھر منہ کر کے مار یا ادھر منہ کر کے مار، ادھر منہ کر کے مار یا ادھر منہ کر کے مار، میرا اللہ میرے آگے ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ سعید ابن جبیر کو لٹا کے ذبح کرنے لگے تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ تو حجاج نے بدبخت نے کہا اس کا منہ الٹی طرف کر دو، تو انہوں نے مشرق کی طرف کیا تو انہوں نے فرمایا للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ان کا زمین کی طرف اس کا منہ کر دو تو زمین کی طرف منہ کیا تو ان کا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حجاج کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تجھے گواہ بنا رہا ہوں، قیامت کے دن میں تجھ سے نمٹ لوں گا۔ ابو سفیان ادھر منہ کر کے مار، ادھر منہ کر کے مار، میں اللہ پہ مر رہا ہوں، میرے ٹوٹے ٹوٹے میری بوٹی بوٹی میں وہ برکتیں ڈال دے گا، میرے عزیز دل کو بچاؤ۔ یہ بڑی عجیب چیز اللہ نے بنائی ہے، بڑا خوبصورت یہ وظیفہ ہے اس کا۔ وہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے، تیرے رب کا گھر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بکتے ہو، کیا بکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کہو، ان سے کہو کہ میرا کوئی گھر نہیں، پر دل دھو لو تو یہ میرا گھر بن جاتا ہے، دل صاف کر لو تو یہ میرا گھر بن جاتا ہے۔ تو دیکھو کوئی اور نہ آ جائے۔ وہ مجنوں کے دل میں لیلا آئی تھی تو اس نے آج تک اپنا نام زندہ رکھا ایک عورت کی محبت میں، تم اللہ کے عشق میں نام زندہ کر دو۔ هل تبکین لیلا اذا مت قبلها، دونوں سنا دو نا، منفی مثبت دونوں سنا دو۔ وہ اللہ پر مرنے والے کی صدا ہے، یہ عورت پر مرنے والے کی صدا ہے۔ وهل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وزاد لها دمع من العين سافح وأغبط من ليلى بما لا أناله بلا۔ آئے ہائے، ہماری پنجاب میں کہتے تھا مار دیتا، ظالم نے تھا مار دیا۔ بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدون جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدا من جانب القبر صائح همامة بكر الوانيين ترنمي سقاق الغر الغوادي نطيرها أبيني لا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غد نظيرها۔ ایک عورت کے پیچھے مر کھپ گیا، نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، محبت ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، بدماش نہیں تھا، زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، اللہ کی راہ میں انتقال ہوا ترکستان میں۔ تو میرے عزیزو یہ دل کا وظیفہ ہے، اللہ کسی سے محبت کرنا ضرور کرے گا، اس کو بچا کے نا اللہ کو دے دو، اللہ کو دے دو، ادھر پھیر دو، پھر اللہ اس کی قیمت لگائے گا۔ جب اس میں قرآن کا نور اترے گا، جس میں حدیث پاک کا نور اترے گا، جس میں تقوی کا نور اترے گا، پھر تمہارا انگ انگ چشمہ بنے گا۔ یتفجر العلم من جوانبہ، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ سفر سے آدمی بڑا علم سیکھتا ہے۔ ہمارے طلب علم کا دستور بیٹھنے کا ہو گیا ہے، سفر ختم ہو گیا ہے، بہت بڑا علم ضائع ہو گیا سفر نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں تمہیں بتاؤں سفر میں ایسی عجیب عجیب باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ انہی کے مزے میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ میں نے یہ حدیث یاد کی جب میں نے حیات الصحابہ کو پڑھا، میرا ذوق تھا حدیثیں یاد کرنے کا، عبارات یاد کرنے کا، جو عبارت اچھی لگی یاد کر لی، ایسی دیوانگی تھی، کوئی ادبی ذوق تھا۔ متنبی جیسی فضول کتاب ساری یاد کی، لیکن مجھے فائدہ دیا اس نے فضول پیغام کے لحاظ سے۔ پیغام کوئی نہیں اس میں، پیغام اس میں کوئی نہیں نا، وہ فضولی، لیکن وہ عربیت کے لحاظ سے ہے۔ کیوں سرب محاسن ہو حرمت ذواتہا دان الصفات بعید موصوفاتہا۔ یہ بڑا خوبصورت اس کا اچانک پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، میں بھول گیا ہوں، ساری بھول گیا ہوں، تھوڑے تھوڑے شروع کے 2-4 ایسے یاد ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سفر یتفجر العلم من جوانبہ، یہ حدیث میں نے یاد کی داخل ہونے کے 3 سال کے 4 سال، یعنی 74-75 میں مجھے سمجھ میں آئی 2003 میں، بیان کی ہزاروں دفعہ۔ کیسے سمجھ میں آئی؟ گلگت کا سفر کر رہا تھا، پہاڑ آتے ہیں راستے میں، کہیں 1 چشمہ، کہیں 2 چشمے، کہیں 4 چشمے، کہیں لمبی آبشار آتی ہے، تو کئی جگہ ایسا ہوا گاڑی کھڑی کر کے دیکھنے لگے، یار کتنا خوبصورت ہے، دیکھو چشمے نکل رہے، سبزہ چشمے،
میرے ایک دم یہ لفظ آ کے ٹکرا، یتفجر العلم من جوانبہ، مجھے اس دن اس لفظ کا حسن اور اس تعبیر کی خوبصورتی سمجھ میں آئی۔ پہاڑ میں ایک چشمہ ہو تو پہاڑ خوبصورت ہو جاتا ہے، 4-8 چشمے دیکھتے تھے نا تو گاڑی روک لیتے تھے۔ آپ ایک پہاڑ کا تصور کرو جو بہت بڑا ہے اور اس کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسا پہاڑ دنیا میں ہے نہیں ہے۔ ایک دم تصور کرو، ایک پہاڑ ہے بہت بڑا ہے اور اس کی ہر چٹان، ہر پتھر کے نیچے سے چشمہ ابل کے نیچے گر رہا ہے، یہ علی بن ابی طالب ہے۔ یتفجر العلم من جوانبہ، یتفجر العلم من جوانبہ، رواں رواں اس ہستی کا علم کا چشمہ بن چکا تھا۔ وتنطق الحکمت من نواحیہ، یہ جملہ اس کے ساتھ ویسی سمجھ میں آ گیا، حکمت نے ان کو گھیرا ہوا تھا، حکمت نے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ نہیں، حکمت کا بول زبان کا کام ہے، زبان حکمت کا بول بولتی ہے۔ آپ ایک شخص کا تصور کرو جس کا رواں رواں زبان بن چکا ہو اور اس پر حکمت کے بول جاری ہوں، وہ کیا علم ہوگا۔ تنطق الحکمت بالنواحیہ، حکمت نے چاروں طرف سے علی بن نبی طالب کو گھیر لیا تھا۔ یہ سارا مجھے اس سفر میں سمجھ میں آیا۔ تو میرے عزیزو، ابھی چھٹیاں تو دور ہیں، میں تبلیغ کا مطالبہ تو کرتا اگر میں تمہارے پاس آتا رجب میں، ابھی تو تم سے وہ مطالبہ کر رہا ہوں جو تم کر رہے اور نہیں کر رہے۔ یہ کیسی طلب العلم ہے کہ ایک سبق آتا نہیں اور اگلا پڑھنے بیٹھ جائے، ایک بات سمجھی نہیں اور اگلی سننے بیٹھ جائے، ایک کتاب آئی اور اگلی پکڑ لے۔ یہ تو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ بھی خیانت اور ساری قوم کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ تو میں آج آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر علم والا ذوق بھی پیدا کرو۔ بھائی مجھے جانا ہے ادھر آگے، جبوتی کا ہمارا سفر ہے، تو مجھے پتہ نہیں چلا، 8:20 ہو گئے۔ علم والا ذوق بھی پیدا کرو، علم والی صفات بھی پیدا کرو، دے گا اللہ، طلب پہ مل جاتا ہے۔ جو من جد وجد، من ذرا حسد، ومن مشى على الدرب وصل۔ مانگو، اللہ نے علم کو بارش سے تشبیہ دی ہے، اور بارش میں مراد یہ ہے کہ دینے والا دینے میں کمی نہیں کر رہا، تم لینے والے بنو۔ بارش جو ہو رہی ہو تو نیو ٹاؤن کی مسجد میں گلاس رکھو گے بھر جائے گا، ٹب رکھو گے بھر جائے گا، پیالہ رکھو گے بھر جائے گا، وہ سارا حوض بھی بھر جائے گا۔ تو دینے والے نے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش، علم کو بارش سے تشبیہ دی ہے اور وادیوں کو، دل کو وادیوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو بارش آ رہی ہے، نیو ٹاؤن کے بچے لینے والے بنے، دینے والے نے بارش کا دہانہ کھولا ہوا ہے، مسلسل بادلوں کی بارش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، قرآن کی بارش آ رہی ہے، موسلادھار، مدرار ہے۔ پیالے لے کر آؤ بھر جائیں گے، ٹب لے کر آؤ بھر جائیں گے، حوض لے کر آؤ بھر جائیں گے، تالاب لے کر آؤ بھر جائیں گے۔ دینے والا دینے میں کمی نہیں کر رہا، میں اور آپ لینے والے نہیں بن رہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی محنت کو بڑھاؤ اور اس کا ذوق پیدا کرو، اس کا ذوق پیدا کرو، بن سمجھے مت چلو، بن سمجھے مت چلو۔ ایک زمانہ تھا جو پڑھا جاتا تھا، وہ امام ابو زرع فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ایک حدیث یاد نہیں ہوتی، سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، لیکن حدیث کو بیان میں لانا یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے شروع کروایا، اور مجھے بھی خواب خیال نہیں تھا۔ مشکات شریف پڑھنی تھی، چلہ لگا رہا تھا، ملتان تشکیل ہوئی، مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی اگلے سال مشکات پڑھنی۔ اللہ ان کے درجے بلند کر۔ مجھ سے فرمانے لگے بیٹا ایک حدیث روز یاد کر لیا کرنا، کتاب الرقاق میں سے ایک حدیث روز یاد کر لیا کرنا، ایک وقت آئے گا تمہارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن دیا تھا، تو میں اپنا آرام سے بیٹھے یاد کر لیتا، 1 کر لی، 2 کر لی، 3 کر لی، کرتا گیا، گنی کوئی نہیں، کرتا گیا، اور اب بھولتا گیا، وہ بیٹھنا ہی نہیں نصیب ہوتا، تو پھر وہ مستحضر نہیں رہتی چیزیں۔ لیکن اس نے مجھے وہ نفع دیا
کہ میں زندگی بھر ان کو دعائیں دیتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے مولانا اسلم صاحب کے لیے ایصال ثواب نہ کیا ہو. مجھے یاد نہیں کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو میں نے ان کے لیے ایصال ثواب نہ کیا. کہ انہوں نے مجھے وہ راہ دکھائی جو نئی ترغیب دی جاتی تھی، ترغیب ہی نہیں چلتی تھی. یہ ہمارے بچے یہ اردو کی شاعری یاد کرتے ہیں، اردو کی نعتیں یاد کرتے ہیں، گانے کے طرز پہ ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور تم نے شاعری یاد کرنی، عربی کی شاعری یاد کرو، تمہیں نفع کرو. حسان کو یاد کرو، علی بن ابی طالب کو یاد کرو، امام شافعی کو یاد کرو. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. یہ یاد کرو جو تمہیں نفع بھی دے، جس سے اخلاق بھی بنے، جس سے کردار بھی بنے. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغتراب وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. وہ چیزیں جو میرے اخلاق کو بنائیں، میرے کردار کو بنائیں، مجھے نفع دیں، وہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں. تو اس کا یہ ذوق پیدا کرو، یہ ذوق تمہیں نفع دے گا، تمہارے کام آئے گا اور امت کو پیغام پہنچے گا اللہ کی کتاب کا. اور بھائی یہ کیا شور ہو گیا اللہ کے محبوب کی حدیث پاک کا. تو سارے بچے بھائی اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، اپنے لیے وقت نکالو اس کے لیے. یہ ہمارے ہاں اس کا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو مستحضر کر کے بات کریں، قرآن سے بات کریں، حدیث پاک سے بات کریں کہ میری صرف ترجمانی ہو. بس ترجمانی میں انسان ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن بات مضمون کے لحاظ سے ایسی ٹھوس جائے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اپنے سینوں کے اس سے روشن کرو، اپنے سینوں کو اس سے منور کرو. اس کا تمہیں نفع ہوگا، اس کی تمہیں حلاوت پہنچے گی، تمہارے کلام میں اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دے گا، تمہارا بول لوگوں کے اندر محبوب ہو جائے گا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ برائے کرم آپ حضرات بیٹھ جائیں، بیان ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ تمام حضرات جو برآمدے میں ہیں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیے، برائے کرم بیٹھ جائیں. آپ حضرات سامنے والے بیٹھیں گے تو پیچھے والے بیٹھیں گے. بیٹھ جائیے، برائے کرم بیٹھ جائیے. مولانا فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جائیے. بیٹھ جاؤ بھائی. آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن یہ افراتفری تو نہ کرو نا. مسجد کے آداب کو ملحوظ نظر رکھیں اور تشریف رکھیں. افراتفری مت فرمائیں. میں تھوڑی سی بات ابھی رہتی ہے وہ کرنے والی، آپ برائے مہربانی چپ ہو جائیں. تو میرے عزیزو اپنا ذوق بیدار کرو. اس سے بڑی دولت اور سرمایہ دھرتی میں ہے کوئی نہیں. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے یہ بھی تمہارے ہی ذمہ ہے. 6 بر اعظم تک اللہ کی بات پہنچے یہ بھی تمہارے ہی ذمہ ہے. ہر خیر کے کام کو علم والوں نے شروع کیا ہے. ہر خیر کے کام پیچھے علم کی روشنی. بیٹھ جاؤ بیٹھ. ہر خیر کے کام کے پیچھے علم کی روشنیاں ہیں. نہ مال کا پیچھے کوئی اتنا مال کی طاقت ہے، نہ حکومت کی طاقت ہے، نہ کوئی سیاست کی طاقت ہے. ہر بڑے خیر کے کام کے پیچھے علم کا نور ہے اور علم والوں کی قربانیاں ہیں. زہد کا نور ہے، زاہدین کی قربانیاں ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر قبول کرواؤ. کبیرہ گناہوں سے بچو، غیبت سے، جھوٹ سے. اور نیک لوگوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، فطرت تو نہیں ہوتی، خصلت ہوتی ہے. فطرت اللہ نے اچھی بنائی ہے، خصلت وہ شیطان ان کو چکما دے جاتا ہے، وہ ان کو اوروں کی کمیاں پکڑنے پہ بٹھا دیتا. طلبہ میں، علماء میں، تبلیغ والوں میں اور خانقاہ والوں میں یہ ایک مشترکہ عیب، اوروں کی کمیاں پکڑنا اور اپنی اچھائیاں دیکھنا. اوروں کی کمیاں پکڑنا، پھر اس پہ تبصرے کرنا، اور اپنی اچھائیاں دیکھنا اور اپنی تعریف کرنا. تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس سے علم کا نور چلا جاتا ہے، اس سے علم کا نور چلا جاتا ہے. کبھی بھی میرے عزیزو اس زبان پہ غیبت نہ آنے دو، تنقید نہ آنے دو، گھٹیا سفلی تبصرے نہ آنے دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنے اندر کمیاں دیکھو، انہی کے لیے رو، انہی کے لیے تڑپو، اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ. سورج بن کے، چاند بن کے، تارا بن کے گردش میں رہو، حرکت میں رہو. یہ نقل و حرکت، یہ گردش، یہ تمہیں بھی 4 چاند لگا دے گی، تمہارے علم کو بھی 4 چاند لگا دے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے آج کتنی خلقت نفع اٹھا رہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے 6 بر اعظم کے انسان نفع اٹھا رہے ہیں.
ہمارے مدرسے کا کام ایک مخصوص طبقے کے لیے، خانقاہ کا کام ایک مخصوص طبقے کے لیے، تصنیف و تالیف کا کام ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے۔ تبلیغ ساری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچانے والا کام ہے کہ ہر انسان اس سے نفع اٹھا سکتا۔ پچھلے دنوں ملائیشیا 7 مہینے کی گونگوں کی جماعت گئی، گونگے دائی بن جائیں، کیا عجیب و غریب بات ہے۔ بنگلہ دیش جماعت گئی گونگوں کی، سال کی پیدل جماعت کی میں نصرت کرنے گیا، پیدل گونگوں کی جماعت 1 سال پیدل چل رہے تھے۔ سال پیدل چلنا اور اشاروں سے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس نے دعوت کی جڑوں کو اس طرح سے بر اعظم میں پھیلا دیا کہ امت کا ہر طبقہ اس سے نفع اٹھا رہا ہے، ان پڑھ بھی، بوڑھے بھی، بالکل پہاڑوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے اور بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، سب کے لیے برابر اس کا نفع عام جا رہا ہے۔ بر اعظم کے انسانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، پچھلی تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پہلی 3 صدی کو چھوڑ کر، 4 صدی کو چھوڑ کر، پہلی 4 صدیوں سے نیچے آ جائیں تو اس کام کی نظیر پچھلے 1000 برس میں نظر نہیں آتی کہ اس کی عمومیت، اس کی وسعت، اس کی افادیت اور اس کی حیرت انگیز تاثیر کہ بالکل چٹا ان پڑھ آدمی بھی وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بن جائے، جس کو کچھ پتہ نہیں، بول نہیں سکتا، اشاروں سے دعوت دے کے لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے اندر میں یہ ذوق بھی بیدار کرو کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں بھی پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو پسند کیا کہ یہاں ایک ایسا طائفہ پچھلے صدی میں گزرا ہے جس کی نظیر ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ ساری دنیا ان کی مرہون منت ہے۔ یہ نہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں، نہ اکابر کی عقیدت میں کہہ رہا ہوں، 6 بر اعظم پھرنے کے بعد بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایک قافلہ پچھلی صدی میں اس سرزمین سے گزر کر اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اس جیسا قافلہ ساری امت اسلامیہ میں نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں نہ کوئی کسی کا ذاتی طاقت کو دخل ہے، نہ ذاتی قوت کو دخل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور اب بھی مدارس کا یہ نظام ساری دنیا سے مٹ چکا ہے۔ صرف بر صغیر کے 3 ملک ہیں، بنگلہ دیش، ہند اور پاکستان، جہاں یہ نظام چل رہا ہے، اور ساری دنیا سے یہ نظام مٹ چکا ہے۔ تو یہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ ہمارے ہاتھوں سے مٹے گا، اسے حکومت نہیں مٹا سکتی۔ یاد رکھو، کتنی ہی مخالفت ہو جائے یہ نہیں مٹ سکتا۔ جب ہم اس کی ناقدری کریں گے پھر اللہ اسے مٹا دے گا۔ بنیادیں جب ہلتی ہیں نا، پھر عمارت گرتی ہے، اور اس کی بنیاد پتھر نہیں ہے، اس کی بنیاد میں اور آپ ہیں۔ یہ ہمارا دل اگر دنیا کی طرف پھر گئے پھر یہ اٹھ جائیں گا سب کچھ، لیکن اگر یہاں کچھ لوگ ایسے رہے جو چٹائیوں سے سل کے بیٹھے رہے اور اللہ کی امانت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، پھر ساری دنیا کے فرعون مل کر بھی اس کو نہیں توڑ سکتے۔ فرعون آئیں گے تو موسیٰ بھی آئیں گے، نمرود آئیں گے تو خلیل بھی آئیں گے، کیسر و کسرا آئیں گے تو صدیق بھی آئیں گے، فاروق بھی آئیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ اس نظام کو باقی رکھے گا۔ وہ خوش قسمت ہیں جو اس کے لیے ذریعہ بن جائیں۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے، ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب قبول فرما لے گا پھر صفتیں بھی دے دے گا، کام بھی لے لے گا، سارا کچھ لے لے گا۔ دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے، تمام شعبوں میں سے روح نکلی ہوئی ہے، ہر شعبے کو زندہ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ ہی لوگ ہو، باہر سے کوئی نہیں آئیں گے، تاجر ذمہ دار نہیں آئیں گے، آپ لوگ اس کا ذریعہ ہو۔ تو جان بھی لگاؤ، مانگو بھی صحیح، اور اللہ اور استادوں سے اس کا ادب کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ یہ پورے مدرسے میں کوئی 2 لڑکے ایسے نہ ہوں جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہوں۔ یہ میری بات لکھ لو کہیں، جو دل کسی کے بغض سے بھرا ہوگا وہ میرے رب کی قسم علم سے محروم ہو جائے۔ تم ایک جماعت میں، ایک صف میں، ایک کمرے میں رہ کر آپس میں بات نہ کرو اور تمہاری آپس میں کھٹ پٹ ہو تو تم امت کو کیسے جوڑو گے، اور تم امت کو محبت کا پیغام کیسے دو گے، اور تمہارے اندر علم کا نور کیسے آئے گا؟ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن اگر اس 4 دیوارے میں کوئی بچے ہیں، جوان ہیں، ہو جاتی ہے ٹھاٹھیا ہو جاتا ہے، بھیڑ کے بچے بھی لڑ پڑتے ہیں، تو انسان کے بچے ہیں جو سب سے معصوم سے بیچارہ جانور ہے، وہ بھی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو تم تو سندھی، بلوچی، پٹھان سارے موجود ہو، پنجابی، تو برائے مہربانی اگر کوئی 2 بچے آپس میں کسی کھٹ بٹ ہوئی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرو۔ جو معاف کرنے میں پہل کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقرب ہو جائے گا، اور جو اپنے سینے کو صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے گا۔
تو کوئی بچہ اس چار دیواری میں ایسا نہ ہو جو ایک دوسرے سے کوئی پرخاش رکھتا ہو، کوئی کدورت رکھتا ہو، یا اس سے وہ بولتا نہ ہو، لڑتا نہ ہو، اس سے وہ لڑا ہوا ہو. یہ برائے مہربانی فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. جب بھی کوئی کھٹ بٹ ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اصول بتائے ہیں. ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. تعفو کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. تعفو کے مطلب میں معاف کرنا، جو اردو میں سمجھا جاتا ہے. عربی میں معاف کرنے کا مطلب وہ نہیں. عربی میں معاف عف کہتے ہیں مٹی ڈالنا، چھپا دینا. چھپا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مٹی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی تم میں کھٹ بٹ ہو گئی تو اس کا تذکرہ ختم کر دو، ختم. اس کا تذکرہ بند، ختم. دوسرا درجہ پھر خود بخود تصفحوا. صفحہ، اس کو صفحہ کہتے ہیں. یہ گال کا یہ حصہ اس کو صفحہ کہتے ہیں. تلوار کے ایک سائیڈ کو بھی صفحہ کہتے ہیں. جس کاغذ پہ لکھا ہوا نہ ہو اس کو بھی صفحہ کہتے ہیں، صاف شفاف. تو اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ تصفحوا، دل کو بھی صاف کرو، شفاف کرو، دھو دو. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وتغفروا. تغفروا کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اب مٹی بھی ڈال دی، دل بھی صاف کر دیا، اب گلے بھی مل جاؤ، محبت بھی کرو، ہدیے بھی دو، تحفے بھی دو، تحائف بھی دو. اور پھر مغفرت میں یہ مطلب بھی شامل ہے کہ دوبارہ پھر تانا نہ دو کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. مغفرت کے اندر یہ مطلب بھی شامل. تو سارے بچے اس کا ارادہ کرتے ہیں نا، اس کی نیت بھی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تم سب کو ہم کو عمل کی توفیق بخشے.